رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام اس طرح سے پڑھ لو، 1 گھنٹے کے اندر اللہ پاک کا وہ معجزہ آپ لوگ دیکھو گے، دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں لازمی کر لیں۔ یہ عمل بے شک آج کر لو گے تو کل تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو، کمنٹ کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہو جائیں گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خود دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسی دولت برسے گی، ایسی دولت کھلے گی، آپ پر اللہ پاک اپنی غیبی خزانوں کے منہ اس طرح سے کھولے گا کہ آپ کے پاس کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کہ کیا ہمارے پاس بھی اتنا جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے تو ایک لفظ یعنی کن سے ہمارے لیے زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو آج جب آپ کو یقین آ جائے تو پھر آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو، اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ یوں تو یہ تسبیح ہر چیز کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، مقصد آپ کی اولاد اگر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کی کہنا نہیں مانتی، یا پھر آپ کی اولاد پڑھنے لکھنے میں اچھی نہیں ہے، وہ اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوتے، ان کے ذہن کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، ان کو سبق یاد نہیں رہتا، یا پھر دینی تعلیمات سے دور رہتے ہیں، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، اگر اس طرح کے مسائل آپ کے ساتھ موجود ہیں تو آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جن حضرات کی شادی نہیں ہو رہی، جو لوگ پریشان ہیں کہ ان کی شادی کیسے ہوگی، اچھے رشتے نہیں آ رہے، اس عمل، اس وظیفے کو اپنی ورد زباں بنائیں، اپنے روزمرہ معاملات میں اس وظیفے کو لے کر آئے، انشاءاللہ آپ کے گھر ایک نیک دستک رشتہ دے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کا وظیفہ آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں انتہائی مجرب اور انتہائی کرامت عمل ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ خود دیکھیں گے اللہ پاک آپ پر اپنے خیزے خزانوں کا منہ کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ جو بھی اپنی مالی معاملات، پریشانی، تنگ دستی کو فوری طور پر اس وقت ختم کرنا چاہتا ہے، وہ جس تسبیح سے اور جس احتیاط سے یہ عمل میں بتا رہا ہوں، زندگی میں ایک دن صرف ایک بار عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت آپ کو لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگی کو فوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پر شکوہ نہیں آئے گا کہ پیسے نہیں ہیں، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ اگر آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج اگر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، لوگ کہتے چلے جا رہے ہیں، اور آج آپ کے حالات اتنے حساس ہیں کہ آپ لوگ کسی سے اپنی آنکھیں ملا نہیں سکتے، آپ لوگ دوسروں سے نظریں چراتے ہیں، آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ لوگ گزرتے ہیں ہر کوئی آپ کو دیکھ کر گلی بدل لیتا ہے، محلہ بدل لیتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ کل وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، پیسہ مانگیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا کہ لوگ آپ کو بلا بلا کر اپنے مسائل بتائیں گے اور آپ سے مدد حاصل کرنا چاہیں گے۔ اللہ پاک کی مخلوق آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، جس سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ عمل رب کو راضی کرنے کے حوالے سے ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو پہلے ہماری آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، بعد میں ہماری دنیا بننا شروع ہوتی ہے۔
تو بعض لوگ جب ان کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے وہ عمل کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اپنے عمل میں وہ تاثیر، وہ جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور لہٰذا وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ پختہ ہونا آپ کی شرط ہے، اور وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور عقیدت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ شیطان مردود سے توبہ مانگے، اور میں اپنے ہر عمل میں، ہر وظیفے میں یہ بات کہتا ہوں کہ شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا کریں، تاکہ آپ کی شیطان مردود سے عبادت ہو سکے۔ تو لہٰذا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا تھا، وظیفہ کن فیکون کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا، ایسا کن فیکون ہوگا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ میرے رب کے لیے تو صرف کن کہنا ہوتا ہے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور اور اتنا کرامت ہے کہ آپ لوگ اگر جو میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، جس طریقہ کار سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو کن فیکون کے عمل کو کر لیں، تو لہٰذا آپ لوگ جب بھی اس عمل کو کریں گے تو لہٰذا آپ کو یہ عمل کرامت ثابت ہوگا۔ تو آپ ایک کوشش کریں کہ اس کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تو وضو کے ساتھ آپ لوگ ہوں گے، تو لہٰذا اس عمل کی آپ کو زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں، اچھی طریقے سے کوئی ڈائری ہو تو اس پر لکھ لیں، نوٹ کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل کی مکمل طور پر اجازت مل سکے۔ تو لہٰذا جو ابھی تک آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا وہ سب کچھ بھی کرنا ہے، اور آپ لوگ اب عمل کو دھیان سے سماعت کر لیں۔ کن فیکون کا ایسا عمل ہے، ایسا مجرب طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چند دنوں کے اندر آپ کی ہر پریشانی غیب سے ہی حل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا کرے گا اور اس پر اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو نوازے گا، جیسا کہ آپ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو، اس طریقہ کار کو اچھی طریقے سے سماعت کریں اور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آپ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، طریقہ کار کو بھی ملاحظہ کر لیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے یہ عمل کیا جائے گا۔ ان الفاظ کا اطلاق صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اپنی صفاتوں میں اور اپنے احکامات بڑے کاموں میں حکمت اور بے نظیری ہوتا ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ سورۃ الاخلاص کے چند فوائد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سر درد کے علاج کے لیے، کچھ لوگ سورۃ الاخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھووں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کے بچے دلائل حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، حمل کے پہلے مہینے ہی دیسی اجوائن 1 پاؤ کالی مرچ، 1 پاؤ شہد، 1 پاؤ لے کر سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جائے، پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچیں لے کر انگلیوں پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں، اب اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لیں اس کے فوراً بعد چاہے تو فوراً بعد یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، تو کچھ منٹوں بعد یا کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے، سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفہ شروع کریں۔ 1 مرتبہ بسم اللہ اور 1 بار اعوذ باللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بہت سارا فوائد بھی ہے،
اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. تو اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا ہے تو چھوٹا درود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فوراً آپ لوگوں کیا کرنا ہے سمجھ لیں. اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. سب سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے 21 مرتبہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفار پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشوانا ہر بندے کے اوپر فرض ہے. اور آپ لوگ بخشش لازمی چاہو. اور نبی پاک نے یہ بھی بتایا کہ میں بھی روزانہ اللہ پاک سے استغفار کرتا ہوں اور استغفار چاہتا ہوں. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے تو جو بتایا وہ اپنی صرف اور صرف عاجزی اور انکساری کی بحاف پہ بتایا. تو لہٰذا آپ لوگوں نے کم از کم 333 مرتبہ اور اگر آپ لوگوں کے پاس کم ٹائم ہے تو کم سے کم 21 مرتبہ تو آپ لوگ لازمی استغفر اللہ پڑھ لیں. کوئی اور سا بڑا اگر آپ لوگوں کو دعا نہیں آتی تو صرف اتنا ہی کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جتنا آپ نے اول درود پڑھا اتنا ہی آپ لوگ آخر میں درود پڑھ لیں. تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بے شمار کی آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.